السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمر فاروق اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمر راجپوت۔ تو ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ جو آج کا اتنا ٹاپک ہے وہ اتنا دل دہلا دینے والا واقعات ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ سیلاب کے متاثرین کے ساتھ جو رپورٹ شیئر کروں گا، جو ابھی آئی ہے 22 اگست تک جاری ہوئی ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، لیکن سیاستدانوں کی بے حسی دیکھیں، وہ اپنے کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کوئی اتنا کوئی بیان دے رہا ہے، نہ ہی کوئی اتنے کھل کے بات کر رہا ہے۔ ہر کوئی کرسی کے چکر میں، کوئی ادھر مقدمات ہو رہے ہیں، کوئی ادھر ہو رہے ہیں۔ میڈیا جو ہے، میڈیا پہ بھی ٹرینڈ وہی چل رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کو جس طرح ان کی آواز بلند کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے پہ آگے بڑھنا تھا، وہ چیز تو میرے میڈیا بھی نہیں اتنا کردار ادا کر رہا۔ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا، تو آپ جب سنیں گے نا، تو انسان کا کانپ اٹھتا ہے۔ وہ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگی جن کے گھر نہیں ہیں، جو ابھی بے گھر ہیں، جو ابھی بے یار و مددگار ہیں، جن کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ وہ 22 اگست تک ڈیٹا جاری ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں سیلاب کے متاثرین کے متعلق جو ابھی میں نے رپورٹ دیکھی ہے۔ ناظرین، اس کے مطابق جو ابھی تک اموات ہو چکی ہیں وہ 820 ہیں، اور 1315 لوگ ابھی تک زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد ہے وہ سندھ میں 231، بلوچستان 225، خیبر پختونخوا میں 166 اموات ہوئیں، پنجاب میں 151 اور گلگت بلتستان میں 9 اموات ہوئیں، اور جو کشمیر جو پاکستان کے انتظام میں اس میں 37 اموات ہوئی ہیں۔ اور اس ڈیٹا کے مطابق اب تک 3,19,450 مکانات جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ 129 پل ابھی تک ٹوٹ چکے ہیں جو پانی کی نظر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس میں 2,886 کلومیٹر روڈ بھی پانی میں بہہ چکی ہے۔ جو جانوروں کے مرنے کی تعداد ہے وہ 5,04,321 ہے، اور جو اب تک متاثرین ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں وہ 22,89,455 ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ ہلاکتیں سندھ میں ہوئی ہیں۔ ناظرین، اب ہم پولیٹیشنز پہ آ جاتے ہیں۔ پولیٹیشنز کا حال تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کو منتخب کر کے ان ایوانوں تک بھیجتے ہیں، جو آج پروٹوکول لے رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے مزے لے رہے ہیں، تو وہ لوگ تو ان کا حال پوچھنا تک گوارہ نہیں کر رہے، وہ حلقوں میں نہیں جا رہے، وہ متاثرین کی امداد کے لیے کوئی بیانات دینا تک پسند نہیں کر رہے۔ تو بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ سیاستدان اپنی کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سیلاب سے تقریباً پورا پاکستان متاثر ہو چکا ہے، سیلاب سے کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے۔ میڈیا ہے تو میڈیا بھی ان لوگوں کے ٹرینڈ کو اچھال رہا ہے، ان لوگوں کے ٹرینڈ کو دکھا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لوگوں کے بارے میں اتنی زیادہ آواز بلند نہیں کر رہا جتنی کرنی چاہیے تھی۔ اور بات جہاں تک رہی کرسی کی، کرسی تو آپ کے پاس عارضی ہے، پھر آپ نے آخر اسی عوام میں جانا ہے، انہی سے ووٹ لینا ہے، یہی لوگ آپ کو منتخب کر کے ایوانوں تک پہنچائیں گے آپ کو۔ تو خدا سے گزارش ہے، خدا را اگر کرسی کے چکر سے اور اپنی وزارت کے پروٹوکول کے چکر سے اگر فری ہو گئے ہوں تو ان کی طرف بھی توجہ دے لیں، جو آج لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن کے مال مویشی چلے گیا ہے، جن کے گھر مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ ادارہ ان کی طرف بھی توجہ دے لیں، انہوں نے ہی آپ کو ایوانوں تک بھیجا ہے۔ اگر آپ نے ان کی طرف اب دیکھیں گے تو پھر آپ بھی جب الیکشن میں آئیں گے تو آپ بھی پھر ان کو تکتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ادارہ میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ حکومت اب اپنے مزوں سے بھی نکل آئیں، اب غریب عوام رل رہی ہے، جو سیلاب متاثرین ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں۔ ان کے مکانات جو تباہ ہو چکے ہیں، جو ان کا مال مویشی چلے گیا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جائے۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو فل ٹرینڈ بنایا جائے، ان کے لیے فل آواز اٹھائی جائے، ان کے ہم آواز ہو جائیں، جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں، جو ابھی تک جن کے گھر مکانات لاکھوں کی تعداد میں بہہ چکے ہیں۔ ہم تو اس چیز پہ سوچ کے حیران ہیں، یار یہ لوگوں کو کون سوچے گا جو بیچارے اب اس سیلاب میں مر چکے ہیں، جن کے مکانات تباہ ہو چکے ہیں، جن کے مال چلے گیا ہے، جتنے جانور تھے وہ چلے گئے، ان کے بارے کون سوچے گا، ان کا کون خیال کرے گا۔ یہ سیاستدان تو اپنی کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے۔ جب الیکشن آتا ہے تو عوام کو اونچے اونچے خواب دکھاتے ہیں، سبز باغات دکھا کر ان سے ووٹ لے لیتے ہیں۔ جب ووٹ وہ دے دیتے ہیں، ایوانوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی ذات تک نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو سیلاب نے تو تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے،
کوئی جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس ناقص سہولیات ہیں، ان کے پاس سامان کم ہونے کی وجہ سے وہ جتنی امداد ہے وہ کر رہے ہیں۔ ادروائز کوئی اور تو نہیں سوچ رہا نا۔